میری بیوی نے مجھے کہا کہ چلو آؤ سحری کی تیاری کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سی سحری؟ رمضان تو نہیں ہے، $15,000 کے آسمان سے گر جائیں گے۔ ایک برادر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ سے 2 دن پہلے میرا ایک بزنس میں لاس ہوا۔ میری شادی کو ابھی 2 منتھس ہوئے تھے۔ $15,000 کا مجھے لاس ہو گیا کیونکہ میری دکان جل گئی۔ میرا سارا جو اسٹاک تھا وہ سب تباہ ہو گیا اور میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب میں اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنا سونا زیور بیچے، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ دوستوں سے مدد مانگتا تو وہ کہتا، دوست مجھے یہی کہتے یار ابھی مدد نہیں کر سکتے، ابھی عید آ رہی ہے، ابھی عید کا ایشو ہے۔ اور وہ کہتا کہ میری بیوی مجھے کہتی کہ 9 ذی الحجہ سے 1 دن پہلے کہ آؤ چلو باہر گھومنے چلتے ہیں۔ تو وہ کہتا میں گیا گھومنے لیکن میں کسی چیز کو انجوائے نہیں کر پا رہا تھا، کوئی میرے اندر سکون نہیں تھا، کوئی ریلیف نہیں تھا کہ میں کہوں میرے اندر یہ سکون ہے، یہ ریلیف ہے۔ بس میرے دماغ میں وہی چل رہا تھا کہ یار لاس ہو گیا، کسی طرح وہ واپس ریکور ہو جائے۔ وہ کہتا کہ یوم عرفہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ چلو آؤ سحری کی تیاری کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا میں نے کہا کون سی سحری؟ رمضان تو نہیں ہے۔ وہ کہتی یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ خیر کہتا ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں اور جب پورا دن گزر جاتا ہے، افطاری کا ٹائم آتا ہے، تو افطاری کے ٹائم میری بیوی مجھے کہتی ہے چلو اب اللہ سے دعا مانگو۔ تو وہ کہتا کیا دعا مانگو؟ کہتی کچھ بھی مانگو۔ وہ کہتا وہ $15,000 کے آسمان سے گر جائیں گے۔ تو اس کی بیوی اس کو ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ $15,000 آسمان سے گر جائے۔ وہ خیر کہتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا تھا لیکن میرا دماغ صرف اسی پر تھا کہ یار وہ $15,000 کسی طرح ریکور ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے افطاری کی اس کے بعد مجھے کال آئی کہ میرے ایک دوست کی کہ ایک برادر ہے اور وہ جو ہے نا اپنے پیسے جو ہے وہ $30,000 انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر وہ میرا جو ہے نا $15,000 کا لاس ہوا ہے تو آپ اس مجھے انویسٹ کر دیں اور پھر اس میں ریکور ہوں گے، میں آپ کو دے دوں گا، یعنی آپ اس میں لگا لیں۔ وہ کہتا ہے یہ سب ہو جاتا ہے اور اس کے 1 منتھ بعد جب اس کو واپس پیسے دینے ہوتے ہیں اس بندے کو کہ بھئی ابھی آپ اپنے $30,000 جو ہے واپس رکھ لیں، وہ کہتا ہے ایک نیا کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے کہ جب میں اس کو کال کر کے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے مجھ سے یہ پیسے لے لیں، تو وہ کہتا ہے کہ یار اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ پیسے آپ کے ہی ہیں۔ وہ بہت شوق ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میرے کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اصل میں ایک برادر تھے، ان کی وائف کی طبیعت خراب تھی تو وہ ایک ایز اے صدقہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آپ کو یہ پیسے اپنے آپ کو چھپا کر آپ کو گفٹ کر دیے تھے۔ وہ کہتا میں اتنا پریشان اور کہتا میں اس دن 1 گھنٹہ جو ہے کمرے میں بیٹھ کے روتا ہی رہا، اللہ کے آگے روتا ہی رہا کہ وہ اللہ جس سے میں اتنا دور بیٹھا تھا وہ میرے اتنا قریب ہے۔ مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے، اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں۔ یوم عرفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عرفہ کی دعا بہترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرفہ کے دن مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں لوگوں کے عرفہ کے دن جب دعائیں مانگتے ہیں جیسا اس کی شان کو لائق۔ اللہ تعالیٰ آ کے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ تو آپ بھی جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنین، کیونکہ وہ جہنم سے آزاد ہو گئے اور جنت میں چلے گئے۔ اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے دعائیں مانگیں، جہنم سے بچاؤ کی دعائیں مانگیں، اور اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نا جوتے کا تسمہ بھی اگر گم ہو تو اللہ سے ہی مانگو۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ دیں گے، یقین سے مانگیں۔ یہ نہیں نا کہ ٹیسٹ کر لیتا ہوں اللہ دے دے نہیں دے، یقین کہ اللہ دے گا، اللہ مجھے سنے گا، اللہ میری سسکیوں کو سن رہا ہے، اللہ میرے دل میں ہلچل کو جانتا ہے۔